امام سجاد علیہ السلام نے کون سا ایسا عظیم جہاد کیا وہ ناظرین کو بتائیں؟ جی امام سجاد علیہ السلام کے جہاد جو ہے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں، سوال بہت مہم سوال ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ظاہری طور پر روز عاشوراء مصلحت الہی کی بنا پر جو ہے شدت تب کی وجہ سے آپ بیمار رہے۔ جب روز عاشور آپ بیمار رہے تو مصلحت الہی کی بنا پر تب کی شدت کی وجہ سے آپ بیمار تھے، تو آپ جنگ میں شرکت نہ کر سکے، آپ نے جنگ میں شرکت نہیں کی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں جو رسول گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر جو ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمن کو آمنے سامنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، جنگ میں شرکت کر کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے، وہ نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دشمنوں کے طعنوں کو سننا، دشمنوں کی باتوں کو سننا اور ہر قسم کے مصائب و آلام کو برداشت کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ظاہری طور پر تو جنگ میں شرکت نہ کر سکے، لیکن سید سجاد جو ہے بار بار شہید ہوتے رہے، بار بار امام شہید ہوتے گئے، امام کی شخصیت کشی کی گئی، امام کو اسیر کیا گیا، امام کے سامنے اپنے امام کے پدر بزرگوار امام حسین کی میں گستاخی کی گئی اور اصلاح آل پیغمبر کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی اور دشمنوں نے شماتت کی اور بدگوئیاں کی اور امام کے خلاف جو ہے بازاروں کو درباروں کو سجایا گیا اور ان درباروں اور بازاروں میں امام کو اور سیدانیاں کو برہنہ سرفرایا۔ تو امام اس وقت بار بار شہید ہو رہے تھے، لیکن پیغام حسینی کو پہنچانے کے لیے، مکتب کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، حقیقی معنی میں حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے امام سجاد نے صبر و تحمل کے ساتھ تحمل کر کے صبر کر کے پیغام حسینی کو بازار کوفہ میں، دربار یزید میں، دربار شام میں، بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں امام سجاد نے حسین کے مشن کو، حسین کے مقصد کو، اہداف حسینی کو، پیغام کربلا کو عام کر دیا۔ یہ عظیم ترین جہاد ہے جو امام سجاد نے کی۔ اگر امام سجاد نہ ہوتے، اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو کربلا تک رہ جاتی اور امام حسین کی اس عظیم کارنامے کو کربلا میں دشمن دفن کر دیتا۔ لیکن سید سجاد کی وجہ سے پیغام حسینی عالم انسانیت تک پہنچا۔ کس وجہ سے؟ امام سجاد کی وجہ سے، امام سجاد کی صبر کی وجہ سے، امام سجاد کی بصیرت کی وجہ سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور ان سب ستانے والوں پہ، ظلم کرنے والوں پہ، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان سب پہ لعنت بے شمار۔ عاشورہ کے اور اسی طرح جو امام سجاد کی جو ہے عظیم کارناموں میں سے، جہاد میں سے ایک یہ ہے کہ امام نے پیغام حسینی کو ایک تو خطبات کے ذریعے پہنچایا، صبر کے ذریعے پہنچایا، اور تیسری چیز جس چیز سے امام سجاد نے حسین کے پیغام کو پہنچایا، دین محمدی کی آبیاری کی، وہ دعاؤں کے ذریعے، محراب عبادت میں دعا کے ذریعے تمام معارف دین کو دعا کے ذریعے ہم تک پہنچایا امام سجاد نے۔ اور امام سجاد کی دعاؤں کا مجموعہ جسے صحیفہ سجاد کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 57 دعائیں موجود ہے، 57 دعائیں موجود ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ وہ دعائیں اب بھی عالم انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک عظیم جو ہے درسگاہ ہے اور ایک عظیم جو ہے انتہائی خدا تک پہنچانے والی کتاب ہے، جس کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام نے مکتب کی آبیاری کی، دین کو اس طریقے سے دنیا تک پہنچایا امام سجاد علیہ السلام۔ بے شک بے شک۔ مولانا صاحب، آپ نے کربلا کا ذکر، کوفے کا ذکر کیا ہے، تو ایک سوال ہے کہ وہ کون سی دعا تھی جو وقت عصر عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند امام سجاد کو بتائی تھی؟ جی، یہ بہت ہی مہم دعا ہے
اس دعا کو ہر ایک اپنی مشکلات کی دوری کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، حاجات کی برآوردگی کے لیے اگر کوئی پڑھے تو یہ دعا بہت مہم دعا ہے. اس نسخے کو، اس دعا کو امام حسین علیہ السلام نے، دیکھیں جو بھی باپ، جو بھی والد اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو، اپنے عزیز کو جو تحفہ دیتا ہے وہ بہت ہی مہم اور باعظمت تحفہ عنایت کرتا ہے. لیکن امام حسین نے روز عاشور اس عالم غربت میں، جنگ کی حالت میں، بدن زخمی ہے، بدن چور چور ہے، اس وقت جو ہے آخری مرحلے میں ایک مہم چیز جو امام سجاد کو ہدیہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک مہم دعا ہے. مولانا صاحب میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دعا تھی وہ امام سجاد کو تو پیش کی، مگر وہ اپنے نانا کی امت، ہم آنے والوں کے لیے وہ دعا جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ بحق یاسین کے نام سے سٹارٹ ہے، شروع ہوتی ہے، تو اس میں تمام پریشان لوگوں کے لیے جن کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ اس کو پڑھیں تو بہت ہی بہترین نتیجہ نکلے گا. بے شک بے شک بہت مہم دعا ہے، اور اس دعا کے راوی بھی بہت ہی معتبر یعنی انتہائی باعظمت شخصیت میں آپ کے خدمت میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ اعمالی صدوق میں بھی ذکر ہوا ہے. خود راوندی کہتا ہے کہ امام سجاد سے روایت ہے کہ میرے بابا، میرے والد بزرگوار امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے اس دعا کو حفظ کرو، اس دعا کو یاد کرو، اس دعا کو ذہن نشین کر لو جسے میری ماں زہرا نے مجھے تعلیم دی ہے. دیکھیں امام حسین کیا فرماتے ہیں، یہ دعا مجھے میری ماں زہرا نے تعلیم دی ہے، میرے بیٹے اس دعا کو حفظ کرو، اس دعا کو یاد کرو. اور کیا ہے، میرے بیٹے اس دعا کو حفظ کرو جسے میری ماں زہرا نے تعلیم دی ہے. اور جو ہے میری ماں کو رسول خدا نے اس دعا کو تعلیم دی ہے، یعنی رسول خدا نے میری ماں کو تعلیم دی ہے، اور رسول خدا کو جبرائیل امین نے تعلیم دی ہے یہ دعا. اور یہ دعا جو ہے حاجات کی برآوردگی، غم اور پریشانیوں کو دور کرنے اور سخت بلاؤں سے نجات دلانے والی دعا ہے. یہ امام حسین نے تاکید کی ہے، اور اس کے راوی خود امام سجاد ہے. بس اس دعا کے جو ہے کئی معصوم ہیں. امام حسین نے حضرت زہرا سے نقل کی ہے، حضرت زہرا نے رسول خدا سے نقل کی ہے، اور رسول خدا نے جبرائیل امین سے نقل کی ہے. اور یہ غم سے نجات دلانے والی، بلاؤں کو دور کرنے والی، اور حاجات کو برآوردہ اور حاجات کو پوری کرنے والی دعا ہے. لہذا دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بھی آپ پڑھ دیں. جی میں ابھی آپ کی خدمت میں دعا پڑھوں گا. دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ دعا صلی علی محمد وآل محمد پڑھنے کے بعد بعض روایت میں ہے کہ وفعل بی اور قضا و قضا کے جگہ پر اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجات کو بیان کرے خدا کی بارگاہ میں، اپنی مسائل کو، مشکلات کو، حاجات کو بیان کریں تو خدا اس کی حاجات کو برآوردہ کرے گا، اور جو ہے ساتھ ساتھ اس کے غم و اندوہ کو دور فرمائے. اچھا مولانا صاحب اس میں کوئی خاص وقت ہے اس کا پڑھنے کا؟ میرے خیال میں فجر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یا کوئی اور وقت تو آپ بتائیں ناظرین کو. جی دیکھیں دعا کے اگر کوئی پروگرام اگر آپ آئندہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم دعا کے آداب، دعا کے شرائط اور کس وقت دعا کرنا ہے اس بارے میں ہم مفصل تفصیل سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے. لیکن ہر دعا کے لیے دیکھیں دعا کے لیے کچھ شرائط ہے، مقدمات دعا تحرین دعا کچھ شرائط ہے، لیکن دعا ہر وقت خدا سے کر سکتے ہیں. لیکن بین نماز اگر کوئی دعا کرے، طلوع فجر کے وقت دعا کریں، اور روز جمعہ دعا کریں، اور جو ہے کیا ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد دعا کریں، تلاوت قرآن کے بعد دعا کریں تو اس وقت جلد دعا مستجاب ہو جاتی ہے.
لہٰذا نماز کے درمیان اوقات نماز میں نماز صبح کے بعد اور روز جمعہ اور ساتھ ساتھ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد محمد وآل محمد پر درود پڑھ کے اور تلاوت قرآن کے بعد اگر دعا کرے تو دعا جلد مستجاب ہو جاتی ہے. اور وقت خاص نہیں ہے لیکن یہ ان وقتوں میں زیادہ اہمیت ہے کہ دعا جلد قبول ہو جاتی. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی دعا تعلیم فرمائی ہے ناظرین کو. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کا تذکرہ ہم کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم